میں نیلما ہوں۔ جناب، میں آپ کے عظیم علم و عرفان کی قدر کرتی ہوں، لیکن مجھے چھوٹی سی وضاحت کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آئیے ہم بھوشیا پران، پاتری، کھنڈری، ادھیائے 3 اور شلوک 5 سے 8 کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ شاید آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے، کیونکہ ہر نبی جو خدا کے نام پر آتا ہے وہ اس پیش گوئی کو پورا کرتا ہے جو اس کے لیے کی گئی ہو۔ تو کوئی بھی نبی جو اس پیش گوئی کا صرف 50% حصہ پورا کرے وہ نبی کہلانے کا اہل نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے یہ ایک سادہ اور منطقی بات ہے۔ اب بھوشیا پران کی طرف واپس آتے ہیں۔ آپ نے ملیشین رہنما کے بارے میں بات کی اور کہا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں شلوک کے پہلے حصے کو مانتی ہوں جیسا کہ آپ نے کہا، لیکن دوسرا 50% حصہ ابھی بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اب جناب، میں آپ کو بتاتا ہوں ملیچ لفظ کا مطلب۔ یہ سنسکرت لغت سے لیا گیا ہے، میرا مطلب ہے اس کا معنی، اور اس کا مطلب ہے غیر آریہ یا گناہ گار یا بدکار شخص۔ یہ 3 مختلف معنی ہیں جو لفظ ملچ کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو اس کے مطابق کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار یا بدکار شخص ہو سکتے ہیں؟ دوسرا حصہ یہ ہے کہ پیش گوئی کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ماروستھل سے تعلق رکھے گا، اور سنسکرت میں ماروستھل کا مطلب ہے موت کی سرزمین، کیونکہ مارو میرا مطلب ہے یہ سنسکرت سے نکلا ہے، مرو یعنی موت۔ اور یقیناً یہ عرب کی سرزمین پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بنجر زمین ہے یا وہ میدان جنگ ہے۔ اور اب تیسرے نقطہ ایمان کی طرف آتے ہیں۔ اس پیش گوئی میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ عظیم رہنما پنچ گاویہ اور دریائے گنگا میں غسل کرے گا، اور یہ ایک عام حقیقت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گینجس سے مراد دریائے گنگا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ گنگا عرب میں نہیں بلکہ بھارت میں ہے۔ یہ ایک عالمی حقیقت ہے۔ اور اب پنچ گاویہ میں غسل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ پنچ گاویہ کا مطلب ہے گائے کی 5 اشیاء، اور گائے کی اشیاء ہیں دودھ، دہی، گھی، پیشاب اور گوبر۔ اور اب سر خاص طور پر اس حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ پیش گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہونی چاہیے۔ اگر آپ مجھے قرآن سے کم از کم ایک حوالہ دکھا دیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہو، یا تو ان 5 اشیاء میں سے کسی میں بھی، یعنی دودھ، دہی، گھی، پیشاب اور گوبر میں آج ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ سر۔ بہن نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ جو پیش گوئی دیتے ہیں اس کا 50% سے زیادہ حصہ پورا نہ ہو تو وہ پیش گوئی غلط ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں بہن، میں آپ سے متفق ہوں، اور میں آپ کے تینوں سوالات کے جواب دوں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ آج اسلام قبول کرتی ہیں یا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سچائی سے متفق نہ ہوں۔ میں آپ سے بات کروں نا، میں آپ سے متفق ہوں۔ ملیچا میں آپ کی تینوں تعریفوں سے متفق ہوں۔ ملیچا کے معنی میں سے ایک غیر آریہ ہے، یعنی غیر ملکی۔ ایک معنی گنہگار ہے، ایک بدکار شخص ہے، اسی وجہ سے جیسے ہندو مسلمان کو ملیچھا کہتے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کی مراد دراصل بدکار اور گنہگار ہوتی ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب غیر ملکی بھی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، جب میں کسی صحیفے سے حوالہ دیتا ہوں یا اس کا مطلب بیان کرتا ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی لفظ کے 4 معنی ہوں تو ان میں سے 2 سے زیادہ ہی درست ہوں۔ نہیں، اگر ایک بھی معنی درست ہو تو وہی صحیح ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ سور نہ کھاؤ۔ آج اگر آپ لغت کھولیں تو سور کے لیے ایک عامیانہ مطلب پولیس والا بھی ہے۔ تو ایک مطلب سور ہے، دوسرا مطلب پولیس والا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب قرآن اور بائبل بات کرتے ہیں، جب بائبل کہتی ہے کتاب احبار باب نمبر 11 آیت نمبر 7 اور 8 میں، کتاب استثنا باب نمبر 14 آیت نمبر 8 میں، اور کتاب یسایہ باب نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 5 میں جب کہا گیا ہے کہ سور نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولیس والے سے پرہیز کرو۔ اگر آپ تقابلی مذاہب کے طالب علم ہیں، اگر کسی لفظ کے 10 معنی ہیں اور ان میں سے ایک بھی درست ہے تو آپ کو صحیح معنی ہی چننا ہوگا۔ 2 بھی درست ہو سکتے ہیں، 3 بھی درست ہو سکتے ہیں، بلکہ سارے 10 بھی درست ہو سکتے ہیں، لیکن اگر 10 میں سے ایک بھی درست ہے تو وہ پیش گوئی پوری ہو سکتی ہے۔ تو یہاں میں آپ سے متفق ہوں بہن، ملائچہ کا مطلب غیر ملکی ہی ہے۔ ہندوستانی کے لیے یہ غیر ملکی ہوا، اور میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا جب میں نے ترجمہ کیا کہ ملائچہ کا مطلب غیر ملکی ہے۔
اب اگر آپ غلط رخ پہ جانا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہاں ملائچیا کا مطلب بدکار ہے تو یہ غلط فہمی ہے بہن۔ اگر آپ کہیں کہ بائبل اور قرآن کہتے ہیں کہ پولیس والا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تقابلی مذاہب کی طالبہ نہیں ہیں، آپ ابھی نوآموز ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک معنی بھی پیش گوئی کو پورا کرتا ہے۔ ایک اور بات، اگر کوئی شک ہے تو میں نے 10 نکات بیان کیے تھے، باقی سب کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا دوسرا مطلب مرستل میں سے ایک، میں مانتا ہوں کہ مر کا مطلب موت ہے، لیکن سنسکرت میں مرستل کا دوسرا مطلب ریتلا راستہ بھی ہے۔ آج آپ لغت میں دوبارہ دیکھیں اور کھولیں، ہماری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں بھی سنسکرت کی لغت موجود ہے بہن۔ میں تقابلی مذاہب کا طالب علم ہوں، میں مانتا ہوں ایک مطلب موت کی جگہ ہے، دوسرا ریتلا راستہ ہے، تو اب غلط معنی کیوں لے رہی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل راستے سے ہٹ رہی ہیں۔ تو اگر آپ پرمیوٹیشن اور کمبینیشن دیکھیں تو میں نے باقی جتنے نکات بیان کیے ہیں وہ 100% درست ہیں۔ یہاں بھی آپ کو صحیح معنی منتخب کرنا ہوں گے۔ تو مرستل کی ایک معنی ریتلا راستہ یا صحرا بھی ہیں۔ اب آپ کے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں، اور آپ اسلام قبول کر رہی ہیں انشاءاللہ۔ تیسرا سوال جو میں نے پیش گوئی میں ذکر کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچ گرب میں غسل کیا، گنگا میں۔ اب یہاں ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جب ہم ہندو اصطلاحات میں کہتے ہیں کہ پنچ گرب میں گنگا میں غسل کرنا، تو اس کا مطلب ہے پاک ہونا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی خود کو گنگا میں ڈبو دیں، جو میں توقع نہیں کرتا۔ یہ نبی آئے اور انہوں نے خود کو گنگا میں ڈبویا، اس کا مطلب ہے پاک منا۔ میں نے وضاحت اس لیے نہیں دی کیونکہ لیکچر بہت طویل ہے، میں اس موضوع پر پورا دن بات کر سکتا ہوں۔ میں نے ہر چیز کی تفصیل نہیں بتائی، میں ہر پیش گوئی پر بات کر سکتا ہوں، کچھ اور منٹوں کے لیے بھی، چاہے ہم سب مل کر بات کریں۔ تو یہاں پنچ گڑھ میں غسل کرنے کا مطلب ہے پاک ہونا، تو سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا مطلب جسمانی غسل نہیں ہے۔ اور اگر آپ واقعی پنچ گڑھ یا گنگا میں جسمانی طور پر غسل بھی کر لیں تو ضروری نہیں کہ آپ پاک ہو جائیں۔ یہ ہندو مت کا فلسفہ ہے۔ تو یہاں جب پیشگوئی کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پنچ گڑھ میں غسل کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہاں گنگا میں آئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کیا تھا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبر، چاہے وہ موسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب معصوم تھے، وہ سب بے گناہ تھے، وہ سب پاکیزہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر آئے، ہم سب کو معصوم، بے گناہ اور پاکیزہ مانتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اسلام قبول کریں گی بہن۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس پر ایمان لانا کہ میں ہی رستہ، سچائی اور زندگی ہوں، یہ ماننا ہے کہ وہ خدا ہیں؟ اس کا حوالہ کیا ہے؟ بائبل سے بتا سکتا ہوں۔ جناب، مجھے بائبل سکھانے کی ضرورت نہیں، آپ بس اپنی بات کریں، آپ کی غلط بیانیوں کا جواب ہماری ویب سائٹ پر مل جائے گا۔ ڈاکٹر ساکر نائک، میں جیری تھامس ہوں، میں عثمانیہ یونیورسٹی میں صحافت کا ریسرچ اسکالر ہوں، اور میرے دوستوں کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام sakshitimes.com ہے۔ میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں۔ میں ہمیشہ جانتا تھا کہ قرآن حدیث کے بغیر نامکمل ہے، اب آپ دوسرے صحیفوں کا بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے بائبل کا حوالہ دیا ہے، بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے وہ دجال کی روح رکھتا ہے۔ یہ ایک پیش گوئی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی الہام ہوا تھا۔ مجھے اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ سائل نے ایک سوال کیا ہے جس میں اس نے چند جملے بیان کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ قرآن حدیث کے بغیر نامکمل ہے، اور اب اس نے دوسرے صحیفے بھی سنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں بائبل کا حوالہ دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بائبل کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا اور انکار کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور میرے اس بارے میں کیا تبصرے ہیں؟ پہلا نقطہ، قرآن حدیث کے بغیر نامکمل نہیں ہے، قرآن خود اپنے اندر مکمل ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی تفسیر کی طرف جانا پڑے گا۔ قرآن کی تفسیر حدیث ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند اقوال۔ قرآن خود ایک مکمل کتاب ہے الحمدللہ اپنے آپ میں، لیکن اگر آپ اس کی مزید تفصیل میں تفسیر چاہتے ہیں تو پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند اقوال کی طرف رجوع کریں، جنہیں ہم صحیح حدیث کہتے ہیں۔
اب صرف اس وجہ سے کہ میں نے دیگر صحیفوں کا حوالہ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مانتا ہوں کہ سارے دیگر صحیفے اللہ کا کلام ہیں۔ برائے کرم مجھے غلط نہ سمجھیں، میں قرآن کی حکمت عملی استعمال کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران 3 باب آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں، اور ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہو۔ ہم مشترکہ نکات پر آ رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رعد باب نمبر 13 آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، اور ہر دور میں کیا ہم نے وحی نہیں بھیجی؟ اللہ نے کئی وحیاں، کئی کتابیں نازل کی ہیں۔ نام کے ساتھ صرف 4 کتابیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، زبور وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، انجیل وہ وحی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور قرآن آخری اور حتمی وحی ہے جو آخری اور حتمی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ اب چونکہ پچھلی تمام وحیاں صرف ایک خاص گروہ کے لیے آئی تھیں اور انہیں ایک خاص مدت کے لیے مکمل طور پر ماننا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اصل حالت میں محفوظ رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن چونکہ قرآن آخری اور حتمی وحی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اسے بگاڑ سے محفوظ رکھیں گے۔ تو قرآن واحد مذہبی کتاب ہے جو اس زمین پر اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ تقابلی مذاہب کے ماہرین بھی یہی کہتے ہیں، جن میں ولیم مور بھی شامل ہیں، جو اسلام کے سب سے بڑے ناقدین میں سے ایک ہیں۔ ایک عیسائی ہونے کے ناطے اس نے 200 سال پہلے کہا تھا کہ کوئی بھی مذہبی کتاب نہیں ہے، کوئی بھی مذہبی کتاب نہیں ہے جس نے 1200 سال سے زیادہ اپنی اصل حالت کو برقرار رکھا ہو۔ اب تو قرآن کی طرح 1400 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ ایک عیسائی ہونے کے باوجود اور اسلام کے سب سے بڑے ناقد ہونے کے باوجود اسے سچ بولنا پڑا کہ قرآن اپنی اصل حالت میں ہے۔ اب باقی تمام مذہبی صحیفے اپنی اصل حالت سے بدل چکے ہیں، جن میں بائبل بھی شامل ہے۔ میں بائبل کو خدا کا کلام نہیں مانتا۔ ہم مسلمان اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یعنی انجیل۔ لیکن جو موجودہ بائبل ہمارے پاس ہے، بھائی یہ بائبل یہ ایک ملا جلا مجموعہ ہے۔ اس میں خدا کے وہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مجھے اسے خدا کا کلام ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں انبیاء کے الفاظ بھی شامل ہیں، اس میں مورخین کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں فحش مواد بھی شامل ہے۔ میں اسے یہاں نقل نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اس میں سینکڑوں تضادات، سائنسی غلطیاں، ریاضی کی غلطیاں بھی ہیں جنہیں میں یہاں دہرا نہیں سکتا۔ لیکن میری ایک مکالمہ ہوا تھا ڈاکٹر کے ساتھ، ولیم کیمبل کے ساتھ۔ انہوں نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی، قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں 30 سائنسی غلطیاں ہیں۔ میں امریکہ گیا، وہ فلاڈیلفیا سے ہیں، اور ہماری 2000 میں 1 اپریل کو اس موضوع پر بحث ہوئی، قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں، اور میں نے ان کے تمام الزامات کے جوابات دیے۔ اور جب میں نے بائبل میں 38 تضادات کی نشاندہی کی تو وہ ان کا جواب نہ دے سکے۔ قرآن سورہ بقرہ کی آیت 79 میں ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تباہی ہے ان کے لیے جو خود کتاب لکھتے ہیں اور اسے اللہ کا کلام بتاتے ہیں تاکہ معمولی فائدہ حاصل کریں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس پر جو وہ لکھتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس پر جو وہ کماتے ہیں۔ تو آج کی بائبل میں اگر آپ جانتے ہیں، لفظ بائبل خود بائبل میں موجود نہیں ہے۔ یہ یونانی لفظ ببلوس سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کتابوں کی کتاب۔ اور علماء کہتے ہیں کہ بائبل کے بہت سے مصنفین ہیں، یہ میں نہیں بلکہ عیسائی علماء کہتے ہیں۔ تو موجودہ بائبل کو میں اللہ کا کلام نہیں سمجھتا۔ اسی طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا وید کو اللہ کا کلام سمجھا جا سکتا ہے، کیا آپ بدھ مت کی کتاب کو اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں، کیا آپ پارسی صحیفے کو اللہ کا کلام سمجھ سکتے ہیں؟ میرا کہنا ہے شاید وہ تھیں، شاید نہیں تھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کیں، کئی کتابوں کا نام لے کر ذکر بھی آیا ہے، لیکن اور بھی بہت سی تھیں جیسے صحف ابراہیم اور کئی دیگر۔ تو میرا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہندو مذہبی کتابیں اللہ کا کلام ہو سکتا ہے بدھ مت کی کتابیں اللہ کا کلام ہوں،
ہو سکتا ہے پارسی صحیفے اللہ کا کلام تھے، لیکن اگر وہ تھیں بھی تو وہ صرف انہی لوگوں اور اسی دور کے لیے تھیں۔ آج آپ کو آخری اور حتمی وحی کی پیروی کرنی ہے، یعنی عظیم قرآن کی۔ تو کوئی بھی انسان، چاہے وہ بھارت میں رہتا ہو، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، سنگاپور میں یا سعودی عرب میں، دنیا کے تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔ آخری اور حتمی وحی یعنی عظیم قرآن اور آخری اور حتمی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو مذہبی کتاب اللہ کا کلام ہے، اگر وہ تھی بھی تو وہ صرف انہی لوگوں اور اسی دور کے لیے تھی۔ ہندو علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بدھ مت کے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بدھ مت کی کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سب اپنے اپنے مذہب کو ہی سچا کہتے ہیں سوائے اسلام کے۔ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں میں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ لیکن اگر میں بحث کی خاطر مان بھی لوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگرچہ ہے، چونکہ اس مذہب کے ماننے والے اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی کتاب کے ہر لفظ، ہر حرف پر عمل کریں۔ تو اگر بدھ مت کے ماننے والے اپنی کتاب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہندو اپنی کتاب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، عیسائی اپنی کتاب کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو آپ سب کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ آپ کو آخری اور حتمی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان پر سلامتی ہو۔ تو چونکہ آپ اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ چونکہ آپ اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنی کتابوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو آپ کو آخری اور حتمی پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بائبل میں ذکر کیا، یوحنا کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، مگر تم ابھی نہ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ روح حق آئے گا تو وہ تمہیں ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ وہ تمہیں آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا، وہ میری بزرگی کرے گا۔ یہ کون شخص ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور مذہبی شخصیت ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی عظمت بیان کی ہو؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے کہا تھا میں اس بات سے متفق ہوں۔ میں متفق ہوں، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے، اور ہمیں کہنا پڑتا ہے علیہ السلام۔ آپ صرف عیسیٰ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، مجھے کہنا پڑتا ہے علیہ السلام اگر میں ایک مذہبی شخص کے طور پر۔ اگر میں علیہ السلام نہ کہوں تو مجھے نکال دیا جائے گا۔ ایک عام آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے لازمی طور پر علیہ السلام کہنا پڑتا ہے۔ تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ معجزانہ طور پر بغیر کسی مرد کے عمل دخل کے پیدا ہوئے، جس پر آج کل کے بہت سے عیسائی ایمان نہیں رکھتے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دی۔ مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں آپ کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کا مطلب ہے کہ ان کو خدا ماننا درست ہے؟ کیا آپ مائکرو فون پر بات کر سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک عیسیٰ مسیح پر بطور نبی ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ میں اس بیان پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں ہی راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجسم خدا ہیں۔ بھائی میرا ایک سوال ہے۔ یوحنا کا باب وہی، میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا، میں آپ کو حوالہ بھی دے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ حوالہ کیا ہے؟ یوحنا باب 14 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر کیا ہے؟ میرے پاس بائبل ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یوحنا باب 14 آیت 16۔ 16 میں آیت نمبر 6، یہ 16 نہیں ہے؟ معاف کیجیے گا نائک صاحب، مجھے بائبل سکھانے کی ضرورت نہیں، جو کہنا ہے کہہ دیں۔ آپ کی غلط بیانیوں کا ہمارے سامنے جواب دیا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے بھائی، آپ حوالہ نہیں دے رہے، آپ کے بیگ میں بائبل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بیگ سے بائبل نکالیں اور آپ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 6 کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ 16 نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا ہیں۔ میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ آپ کے سوال پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے بائبل پڑھی ہے، پوری بائبل میں ایک بھی واضح اور غیر مبہم بیان نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو۔
اگر کوئی عیسائی مجھے پوری بائبل میں ایک بھی واضح اور غیر مبہم بیان دکھا دے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہا ہو کہ میری عبادت کرو، تو میں آج ہی عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں اپنا سر خود سولی پر رکھ رہا ہوں۔ میں تقابلی مذاہب کا طالب علم ہوں۔ آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ میں نے بھی بائبل کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بائبل نہیں پڑھانی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حق کو تلاش کرو اور حق تمہیں آزاد کر دے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو حق دکھاؤں گا اور آج حق آپ کو آزاد کر دے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، پوری بائبل میں ایک بھی واضح بیان ایسا نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہ فرمائیں کہ میں خدا ہوں، یا جہاں یہ کہا گیا ہو کہ میری عبادت کرو۔ بلکہ اگر آپ بائبل پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، جیسا کہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 28 میں ذکر ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 29، میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ متی کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 28، میں خدا کی روح سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 11 آیت نمبر 20، میں خدا کی انگلی سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 30، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں، اور میرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ اپنے باپ کی مرضی چاہتا ہوں۔ جو کوئی کہے کہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی چاہتا ہوں، وہ مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان پر سلام ہو، مسلمان تھے، انہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ کتاب اعمال باب نمبر 2 آیت نمبر 22 میں واضح طور پر ذکر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس بات کو سنو، یہ ناصرت کے عیسیٰ، ایک ایسا انسان جسے خدا نے تمہارے درمیان اپنی نشانیوں، معجزات اور عجائبات کے ذریعے سچا ثابت کیا، جو خدا نے اس کے ذریعے کیے اور تم اس کے گواہ ہو۔ ایک ایسا انسان جسے خدا نے تمہارے درمیان اپنی نشانیوں، معجزات اور عجائبات کے ذریعے سچا ثابت کیا، جو خدا نے اس کے ذریعے کیے اور تم اس کے گواہ ہو۔ تو بائبل نے واضح طور پہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان پر سلام ہو، ایک انسان تھے۔ وہ خدا کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے، لیکن خدا نہیں تھے۔ پوری بائبل میں ایک بھی غیر مبہم بیان نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہیں کہ میں خدا ہوں، یا یہ کہیں کہ میری عبادت کرو۔ آپ نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک آیت نقل کی، یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 6 سے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں۔ کوئی انسان میرے باپ کے پاس نہیں جا سکتا مگر میرے ذریعے۔ اب یہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر حوالہ دینا ہے۔ لوگ قرآن کی آیات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نقل کرتے ہیں تاکہ بدنام کریں۔ اسی طرح عیسائی مبلغین بھی بائبل کو سیاق و سباق سے ہٹا کر نقل کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ بائبل کھول سکتے ہیں۔ بائبل کھولیں، سیاق و سباق کے لیے آیت نمبر 1 پر جائیں۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں وہاں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب میں جاؤں گا تو تمہیں بتاؤں گا۔ تو تھامس پوچھتا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا تم نہیں جانتے میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا، ہمیں راستہ دکھا دیں، آپ جہاں جا رہے ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، میں ہی راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں۔ جب تھامس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے، ہمیں خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، میں ہی راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں۔ کوئی شخص باپ کے پاس نہیں جا سکتا مگر میرے ذریعے۔ ہم رسول کے زمانے میں اس بات سے متفق ہے، ہر رسولی راستہ تھا، سچائی تھا اور زندگی تھا۔ کوئی شخص خدا تک نہیں پہنچا مگر اس رسول کے راستے سے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میں بائبل سے متفق ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی راستہ، سچائی اور زندگی تھے۔ کوئی شخص خدائے بزرگ و برتر تک نہیں پہنچا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ ہی راستہ، سچائی اور زندگی تھے۔ کوئی شخص خدائے بزرگ و برتر تک نہیں پہنچا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے۔ لیکن آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں۔ مزید وہ فرماتے ہیں، انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 12 سے 14 میں، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں مگر تم اب انہیں برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ روح حق آئے گا وہ تمہیں ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ وہ سنے گا وہی بیان کرے گا۔ وہ تمہیں آئندہ آنے والی باتیں بتائے گا، وہ میری بزرگی کرے گا۔ آج کے دور میں، آج کے وقت میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی راستہ، حق اور زندگی ہیں۔
کوئی انسان اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا سوائے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے۔ کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں آخری اور حتمی رسول ہیں۔ چاہے کوئی شخص امریکہ میں رہتا ہو، کینیڈا میں، برطانیہ میں، بھارت میں، سعودی عرب میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، آج ہر انسان کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی راستہ، حق اور زندگی ہیں۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا سوائے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، اور یہی بات تمام بڑی آسمانی کتابوں میں کہی گئی ہے بشمول بائبل کے۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو سچائی کا علم ہو گیا ہوگا، اور امید ہے انشاءاللہ آپ حق کو پا لیں گے اور حق آپ کو آزاد کر دے گا۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے تو تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی بات مخلوق تک پہنچائی، اور یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بغیر نبی کے، یعنی بغیر نبی کے بھیجے کسی کو عذاب میں نہیں ڈالتے اور نہ ہی کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں۔ جب نبی آ جائے تو نبی اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر جو لوگ وہ بات قبول کر لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو قبول نہیں کرتے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، اور وہ خاتم النبیین ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ وہ خاتم النبیین ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کا مطلب بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ آخری نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ جھوٹا ہے، اور اسی طرح تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے اپنے امت کو خبردار کیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس میں مسیلمہ کذاب ایک مشہور حرامی گزرا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جو ہے نا نبی ہے، اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرات کے لیے بھی بلایا اور کہا کہ کچھ حصے آپ رکھ لو، کچھ میں رکھ لیتا ہوں، لیکن الحمدللہ صحابہ کرام کی محنت سے وہ ملعون ہلاک ہوا، وہ ختم ہوا۔ ابھی جو ہے نا اس کے بعد مرزائیت کا فرقہ یہ عروج پر رہا ہے، اور تقریباً 1907 سے لے کر ابھی تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے مرزائی، اور خبیث ترین لوگوں میں سے وہ ایک ہے، تو وہ ایک علیحدہ فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء بھیجے، ہر دور میں اپنے نبی کو بھیجے، اور ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان کے جانشینوں نے یہ جو ہے نا یہ کام کیا کہ انہوں نے ان کو دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جانشین تھے ان سب کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانشین تھے، یعنی جو صحابہ کرام تھے، تو اللہ ان کو اپنی آخری خطبے میں بھی فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں میری کلمات ان تک پہنچا دینا۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام مکے سے نکل کر دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گئے۔ پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پر آپ کو ایک صحابی کی قبر نہ ملے، وہاں پر بھی آپ کو ایک صحابی کی قبر ملے گی، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام اس دنیا میں ہے تو وہ تقریباً اس دنیا میں ان کی قبریں موجود ہے، اور وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ جو ہے نا دین اسلام کی محنت کے لیے آئے، اور دین اسلام کو محنت کرنے کے لیے آئے، اور دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ تو یہاں پر یہ ہندو لڑکی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتی ہے، چیلنج کرتی ہے کہ اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ تو اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو جواب دے دیا، اور تقریباً وہ بعد میں مسلمان میں ہو گئی۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہدایت انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔
اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔